الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ تبوک سے متعلق جاری ہے اور بات پہنچی تھی ہماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے منافقین کی بھی جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر یہ حقیقت میں ان کے اندر یہ ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ غزوے میں شرکت کی، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو غزوے میں شرکت کے لیے تیاری کرتے، کوشش کرتے، محنت کرتے، تیاری کرنے میں جد و جہد سے کام لیتے، ایسے ہی نہیں بیٹھے رہ جاتے۔ کیونکہ اگر کسی کو کچھ کام انجام دینا ہے تو اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے انسان تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ سفر پر جانا ہے تو سفر کے لیے تیاری کرے گا، گھر کے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی اور بھی کام ہو، ہر کام کے لیے انسان تیاری کرتا ہے، اپنے ذہن کو تیار کرتا ہے، اپنے بدن کو تیار کرتا ہے، اپنے حلیے کو تیار کرتا ہے، اپنے کردار کو تیار کرتا ہے۔ یہی معاملہ غزوے کا ہے۔ غزوہ میں اگر کسی کو جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا ہوگا۔ لیکن ان منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر حقیقت میں یہ آپ کے ساتھ غزوے میں شرکت کا ارادہ رکھتے، خواہش مند ہوتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ غزوے میں شرکت کے لیے تیاری کرتے۔ انہوں نے تیاری نہیں کی، بیٹھے ہی رہ گئے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو آپ کے ساتھ شریک ہونا غزوے میں اللہ نے اسے کیا ہے، ناپسند کیا تھا۔ فَثَبَّطَهُمْ، اسی لیے اللہ نے ان کی ہمت کو بالکل پست کر دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کو کہا گیا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، تم پیچھے رہ جاؤ اور مدینہ ہی میں رہو، نبی کے ساتھ جو ہے نہ نکلو۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نکلنا نبی کے ساتھ ناپسند کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی وضاحت فرمائی اگلی آیت میں، اور فرمایا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ان کا نکلنا مجھے اس لیے ناپسند تھا، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، کیونکہ یہ اگر آپ کے ساتھ نکلتے غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو یہ آپ لوگوں کو بھی صرف اور صرف کیا ہے، ہمت پست کرنے والی باتیں کرتے۔ یعنی یہ اگر آپ کے ساتھ غزوے میں چلے جاتے تو پورے غزوے میں، سفر میں یہ جو باتیں کرتے آپ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، ایسی باتیں ہوتی جس سے ایمان والوں کی ہمت کیا ہے، پست ہو سکتی ہے۔ ایسی باتیں کرتے کہ ایمان والوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی، ایسی باتیں کرتے کہ ایمان والے ان کی باتوں میں کیا ہے، بہک جاتے، بھٹک جاتے، کیونکہ ان کی عادت ہے وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور کچھ ایسی باتیں بھی کہتے یہ کہ آپس میں تمہارے کیا ہے، ایمان والوں کی کیا ہے، فتنہ ہو جاتا۔ یہ اگر تمہارے ساتھ جاتے تو یہ خاموش نہیں رہتے، بلکہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا،
جو غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے جا رہا ہے راستے میں ہے، آپس میں ان کے پھوٹ ڈال دیتے ہیں، چغل خوری اور بدگمانیاں جھوٹ بول کر کے آپس میں لڑانے کی، آپس میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تمہارے ساتھ ایسے ہیں ایمان والوں میں سے جو ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے ہیں اور ان پر عمل بھی کر لیتے ہیں۔ اب اگر یہ تمہارے ساتھ جائیں غزوے میں، یہ منافقین، تو ایسی باتیں کریں جس سے ایمان والوں کی ہمت پست ہو جائے، جذبہ ختم ہو جائے، آپس میں پھوٹ ڈال دیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایمان والوں ہی کا نقصان ہے۔ ایمان والوں کا لشکر اور فوج کمزور ہو جائے گی، تو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تمہارے ساتھ غزوے میں شرکت کرنا اللہ نے اسے ناپسند کیا تھا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اسی لیے اللہ نے ان کی ہمت کو مزید اور کیا ہے پست کر دیا تاکہ تمہارے ساتھ شرکت نہ کریں، کیونکہ یہ اگرچہ تمہارے ساتھ شرکت کر لیتے لیکن بیچ میں تمہارے رہ کر یہ فتنہ فساد اور اسی طرح اختلافی برپا کرتے، نہ کہ جو ہے کوئی خیر تمہیں حاصل ہوتا ان کے ساتھ کیا ہے جانے سے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہی منافقین ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ادھر غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے کو قبول کرتے ہوئے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت منافقین اگرچہ آپ کے ساتھ میدان میں نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گئے، تو راستے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے لشکر کو تکلیف پہنچایا اور ایسی ایسی حرکتیں کی کہ جس کے بنا پر لشکر میں پھوٹ اور لشکر میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ اور یہی کیا کم ہے کہ اہل نفاق اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں نکلے تھے، لیکن راستے ہی سے ایک بہت بڑی جماعت اہل نفاق کے لوٹ آئی تھی، تاکہ ہم اچانک جب لشکر کو چھوڑ دیں اور لشکر سے علیحدگی اختیار کریں تو اس میں کیا ہے باقی جو رہ جائیں گے ان کے اندر کچھ ہمت پست ہو جائے گی اور وہ ڈر جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے لشکر سے علیحدگی اختیار کی، ان کی پہلے سے پلاننگ تھی، ان کی پہلے سے یہ نیت تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور اگر یہ تمہارے ساتھ اس غزوہ تبوک میں شرکت کرتے تو بہت عین ممکن تھا کہ وہی کچھ کرتے فتنہ فساد جو اس سے پہلے انہوں نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر میں کے درمیان رہ کر انہوں نے کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، انہوں نے اس سے پہلے بھی مطلب غزوہ احد میں تمہارے ساتھ شرکت کر کے لشکر کے درمیان فتنہ ڈالا، اختلاف ڈالا، اور وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور مختلف قسم کی جو ہے سازش اور مختلف قسم کی تمہیں تکلیف دینے کے لیے، ایمان والوں کو تکلیف دینے کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اپنائے، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ جب حق آ گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد آئی، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہوا، وہم کارہون، اور یہ بالکل ہی کیا ہے ناپسند کر رہے تھے اس بات کو۔ یعنی اہل نفاق کا اچانک غزوہ احد میں دھوکہ دینا اور لشکر سے علیحدگی اختیار کر لینا، انہوں نے یہ سمجھا کہ باقی ایمان والے جو لشکر میں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد ہوئی، اللہ نے ان کے قدموں کو ثابت قدم کیا، ان کے قدم کو ثابت کیا اور مضبوطی سے جو ہے زمین پر رکھا، اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد تھی، حالانکہ یہ منافقین وہم کارہون اس چیز کو کیا ہے ناپسند کر رہے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل نفاق کی جنہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ انہی کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات بتائی کہ انہوں نے اور کیا مجبوری بیان کی تھی، جو کہ مجبوریاں بیان کرنے میں بہت ہی زیادہ جھوٹ سے کام لیا گیا تھا۔ فرمایا اللہ نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ منافقین کہیں گے آپ کو ائذن لی، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ غزوے میں شرکت نہ کریں۔ مطلب یہی منافقین آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے غزوے میں پیچھے رہ جانے کی آپ ہمیں اجازت دے دیں، عدم شرکت کی، ولا تفتنی، اور آپ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کریں، آپ ہمیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیں، ہم آپ کے ساتھ اس غزوے میں شرکت نہ کریں تاکہ آپ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اور رسول ہو کر کے اپنے ساتھیوں کو فتنے میں مبتلا کریں؟ نعوذ باللہ۔ غور کریے، اہل نفاق کتنے زیادہ نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، بدگمانی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانیت، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فتنے میں، پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے وہ دوسروں کو کیا ہے پریشانی میں مبتلا کریں؟ اہل علم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ادھر منافقین نے فتنے سے مراد یہ لیا کہ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، ادھر روم کی جو عورتیں ہیں ان کو دیکھ کر ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی عورتوں کے فتنے میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اس قسم کا بہانہ کرنا جو کہ معقول بہانہ نہیں تھا۔ ادھر کہاں جو ہے روم کی عورتیں جو ہے سامنے آ کر لڑنے کے لیے کھڑی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جا رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت تائید، تو اب ایسی حالت میں ایمان والوں کو کسی قسم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی اجازت ہے، رسول کا حکم ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ لیکن ان منافقین کو کہیں نہ کہیں سے کچھ بہانہ ثابت کرنا مقصد تھا، اور انہوں نے کہا اذن لی ولا تفتنی، آپ ہمیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور اپنے ساتھ لے جا کر کے آپ ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا الا فی الفتنة سقطوا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ غزوے میں شرکت نہیں کریں گے۔ الا فی الفتنة سقطوا، ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو، ان کو یہ چیز بتا دو، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ اگرچہ غزوے میں اس بہانے سے شرکت نہیں کرنا چاہا کہ کہیں فتنے میں ہم مبتلا نہ ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے فی الفتنة سقطوا، فتنے ہی میں یہ گر گئے اور فتنے ہی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کون سا فتنہ تھا کہ جس میں منافقین مبتلا ہو گئے؟ ادھر فتنے سے مراد نبی کے حکم کی تردید ہے، اور نبی کے حکم کو ٹھکرانا، نبی کی باتوں کو نہ ماننا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کو کیا ہے مبتلا کیا۔ ان کو نبی نے حکم دیا کہ تم چلو غزوے میں شرکت کرو، انہوں نے عدم شرکت کا اعلان کیا اور اس کی اجازت طلب کی، اس بہانے کے ساتھ لا تفتنی، کہ آپ ہمیں عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ کرو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ پیچھے رہ جانے سے فی الفتنة سقطوا، اب حقیقت میں کیا ہے، یہ فتنے ہی میں گر پڑے اور فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ سب سے اہم فتنہ جس میں مبتلا ہوئے اور گر پڑے وہ یہ کہ نبی کے فرمان، نبی کے حکم کا انہوں نے انکار کیا، اور نبی کے ساتھ پیچھے رہ جانے سے انہوں نے کیا ہے اپنے لیے کیا ہے خسارہ اور نقصان کیا ہے اٹھایا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ ہی میں ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اے نبی، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے گی،
تسؤہم، تو ان کو ناپسند ہوگا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَہ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے گی، کوئی پریشانی پہنچے گی، یقولوا، تو پھر یہ منافقین کہنے لگیں گے قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو پہلے سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے، بلکہ ہم نے پہلے ہی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پیٹھ پھیر کر یہ بھاگنے لگیں گے خوشی مناتے ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر غزوہ تبوک میں شرکت تم نے جب کی اے محمد، تصبک حسنہ تسؤہم، اگر غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے تمہیں کامیابی حاصل ہو گئی، یعنی کفار پر غلبہ حاصل ہوا اور تم دشمن کو تم نے شکست دیا، تسؤہم، تو یہ ان کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرے گا منافقین کو، کیونکہ انہیں تمہاری کسی قسم کی کامیابی پسند اور منظور نہیں۔ آگے فرمائے اللہ نے وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَہ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، مصیبت کیا؟ شاید تمہارے لشکر میں جان مال کا بڑی تعداد میں نقصان ہو جائے، شاید کفار کے سامنے لڑنے کے بعد وہ کامیابی نہ ہو جو کامیابی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر کسی قسم کی مصیبت پریشانی میں تم مبتلا ہو گئے اس غزوے میں، یقولو، تو یہ منافقین کہنے لگیں گے قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو پہلے ہی سے اپنے آپ کو بچا لیے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ اس غزوے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اسی لیے ہم پیچھے پہلے ہی سے اپنے آپ کو ہوشیار ہم نے رکھا، ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اس بات پر کیا ہے، خوشی مناتے ہوئے کیا ہے، یہ تم سے کیا ہے، دور بھاگیں گے۔ غور کریے کہ اس قدر یہ اہل نفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا ارادہ، بری سوچ اور بری جو ہے پلاننگ وغیرہ میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں، سورہ توبہ میں، ان کے اہم خصلت اور اہم جو ہے ان کی جو ہے کردار کی وضاحت کی، اسی لیے اس سورت کو، سورہ توبہ کو اہل علم سورہ الفاضحہ کہتے ہیں، یعنی جس میں الفاضحہ یعنی منافقین کی خصلتوں کے بارے میں پردہ فاش کیا گیا اور جو ہے ان کے بارے میں کیا ہے، امت کو کیا ہے، آگاہ کیا گیا۔ انشاءاللہ حضرات مزید اور باتیں انہی منافقین کے بارے میں، انہوں نے اور مزید غزوہ تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ، انشاءاللہ مزید اور باتیں اس نقطے پر اگلی نشست میں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم